السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے 8واں سپارہ چل رہا ہے اور سورۃ الانعام سے مضمون جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے۔ پچھلی نشست میں، پچھلی قرآن کلاس میں ہم نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 142 تک کا جو مضمون تھا وہ پڑھ لیا تھا۔ آج اسی رکوع کی جو بقیہ آیات ہیں ان کو دیکھیں گے۔ ان کی تلاوت چونکہ پہلے ہو چکی ہے لہٰذا ان کی دوبارہ سے تلاوت کی ضرورت نہیں، ان کا ترجمہ اور جو تفسیر ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ آیت نمبر 143 یعنی 143 میں 143 سے پہلے بتا دوں، اللہ تعالیٰ نے پھلوں کا ذکر کیا تھا کہ وہ پھل جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائے، جن کا استعمال اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو ہے وہ حلال اور جائز قرار دیا۔ ان کے بعد اب جانوروں کا ذکر جو ہے وہ ہونے لگا ہے، لہذا آیت نمبر 143 میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَمِنَ الْأَنْعَامِ، اور من سے الانعام چوپایوں یعنی 4 پیر والے جو جانور ہیں۔ اس میں گائے بیل وغیرہ بھی آ جاتے ہیں، اسی طرح اس میں اونٹ وغیرہ بھی آ جاتے ہیں، بھیڑ بکریاں وغیرہ بھی اسی کے اندر آ جاتی ہیں۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ، اور چوپایوں میں سے حمولتن، حمولتن کا جو لفظ ہے یہ حمل سے نکلا ہے۔ حمل کہتے ہیں بوجھ کو۔ تو حمولتن سے مراد وہ جانور ہیں جن کے اوپر بوجھ لادا جاتا ہے، یعنی چوپایوں میں سے وہ جانور جن کے اوپر ہم بوجھ لاتے ہیں۔ وفرشن، اور فرشن، فرش کہتے ہیں بیٹھنے کو، تو فرشن کا مطلب ہوگا سواری، یعنی چوپایوں میں سے وہ جانور جن پہ ہم سامان لاتے ہیں اور وہ بھی جن کے اوپر ہم سواری کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کلو، کھاؤ، مما، اس میں سے جو رزقکم اللہ، رزقا رزق دیا، کم اللہ تمہیں اللہ نے، یعنی جانوروں میں سے جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے بطور رزق عطا کیا ہے ان میں سے کھاؤ۔ ولا تتبعوا، ولا اور نہیں، تتبعوا تم پیروی کرو، پیچھے پیچھے چلو، خطواتی، خطوات کہتے ہیں پاؤں کے نشان، خطواتی قدموں، الشیطان شیطان کے، پس شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے انہو، یقیناً وہ ہے، لکم تمہارے لیے، یعنی کہ شیطان تمہارے لیے ہے، عدو مبین، عدو دشمن، مبین کھلا کھلا۔ اگلی آیت پہ چلتے ہیں، آیت نمبر 144 144۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے ثمانیۃ ازواج، ثمانیہ کہتے ہیں 8 کو، ازواج کہتے ہیں جوڑے، یعنی اللہ تعالیٰ نے 8 جوڑے بنائے ہیں۔ اب یہ جانوروں کا ذکر چل رہا ہے جس کے ضمن میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے ثمانیۃ ازواج، 8 جوڑے ہیں۔ اب یہ جو فکرہ تھا کہ اللہ نے بنائے ہیں، یہ بریکٹ میں خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے رکھ کے ہمیں مضمون سمجھایا۔ اب یہ 8 جوڑے کون سے ہیں یا کہاں سے ہیں ان کا ذکر اللہ فرماتا ہے من الضأن، من سے الضأن، ضأن کہتے ہیں بھیڑوں کو، اثنین 2، یعنی 2 جوڑے جو ہیں وہ بھیڑوں میں سے ہیں۔ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْن، وَمِنَ الْمَعْزِ، المعز کہتے ہیں بکریوں کو، اثنین 2، یعنی کہ 2 جوڑے بھیڑوں میں سے ہیں اور 2 بکریوں میں سے۔
پھر فرمایا قل تو کہہ دے الذکرین کیا الذکرین دو نر حرما حرام قرار دیے امل انثیین یا دو مادینے یعنی دو میل اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیے ہیں یا دو مادینے یعنی دو فیمیلز اشتملت اما یا اشتملت اشتملت کا مطلب ہوتا ہے مشتمل ہے علیہ جس پر ارحام الانثیین ارحام کہتے ہیں رحموں کو الانثیین دو مادینے یعنی دو فیمیلز مطلب یہ بنتا ہے کہ ان سے پوچھیں یعنی کہ کفار سے اور مشرکین سے جو بحث چل رہی تھی وہ یہ کہتے تھے کہ فلاں جانور حلال ہے فلاں جانور جو ہے وہ حرام ہے اور ہم بتائیں گے کہ کون سا حلال ہے اور کون سا حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے تو 8 جوڑے بنائے ہیں, ان میں سے 2 بکریوں میں سے ہیں, 2 جو ہیں وہ بھیڑوں میں سے ہیں. پھر ساتھ میں سوال کے طور پہ بات پیش کی کہ پوچھیں ان سے کہ دو میل جانور حرام ہیں یا 2 فیمیل جانور حرام ہیں, یا وہ حرام ہے جو فیمیلز کے پیٹ میں ہے یعنی کہ جو ان جانوروں کے پیٹوں میں بچے پل رہی ہیں یا وہ حرام ہے. نبیونی مجھے بتاؤ بعلم علم کے ساتھ یعنی کہ مجھے کسی علم کی بنا پر بتاؤ ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. اب وہی جو بات پچھلی آیت میں چلی تھی کہ 8 جوڑے ہیں, 2 جو تھے وہ بھیڑوں میں سے تھے, 2 جو تھے وہ بکریوں میں سے تھے. اب مزید 4 کا ذکر یہاں پہ آنے لگا. فرمایا وَمِنَ الْإِبِلِ اور اونٹوں میں سے 2 ہیں, وَمِنَ الْبَقَرِ 2 اور بکر یعنی گائے بیل وغیرہ ان میں سے بھی 2 جوڑے ہیں. قل تو کہہ دے الذکرین کیا 2 نر جو ہیں حرما حرام قرار دیے ہیں, امل انثیین یا 2 مادینے یعنی 2 فیمیلز اس نے حرام قرار دیے ہیں اللہ نے. ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین یہ وہی فکرہ ہے جو اوپر بھی آیا تھا کہ یا وہ ام اشتملت یا وہ جس پر شامل ہے علیہ اس پر ارحام الانثیین ارحام رحم الانثیین 2 مادینوں کے یعنی کہ کیا 2 نر ان اوپر والے یہ جو جن کا ذکر تھا اونٹوں کے جوڑے اور گائے بیلوں کے جوڑے کیا ان میں سے 2 نر اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیے ہیں یا 2 مادینے حرام قرار دی ہیں یا وہ حرام قرار دیا ہے جو ان مادینوں یعنی کہ ان فیمیلز کے جو رحموں میں ہے یعنی وہ بچے جو ان کے پیٹوں میں پل رہے ہیں. ام کنتم کیا کنتم تم تھے شہداء کا مطلب ہوتا ہے موجود جو کسی بات کی گواہی دے. کیا تم موجود تھے, کیا تم گواہ تھے؟ اذ وصاکم اللہ اذ جب وصیت کیا یا تاکید کی تم کو اللہ نے بھی ہاذا اس بارے میں. یہ جو لوگ تھے یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہم بتاتے ہیں, جیسا کہ پچھلے رکوع میں یہ مضمون چل رہا تھا کہ یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ ہم بتائیں گے کہ کیا حرام ہے اور کیا حلال ہے, اور اپنی طرف سے باتیں بنا کے بتایا کرتے تھے کہ فلاں جانور حرام ہے اور فلاں جانور حلال, جس کی بعض مثالیں جو تھیں وہ یہ بھی تھیں کہ مثلاً یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ جس جانور کی پیٹھ کے اوپر کوئی پیر وغیرہ بیٹھ جاتا ہے تو وہ بھی حرام ہو جاتا ہے, یا جس کے بارے میں ہم کہہ دیں کہ اس کی پیٹھ حرام قرار دے دی گئی لہٰذا اس جانور کی نہ اب سواری کوئی کر سکتا ہے نہ اس کو کوئی کھا وغیرہ سکتا ہے. تو اس قسم کی جو باتیں تھیں ان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں پیش کی جن کا ان آیات میں ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تو جانوروں کے اس طریق پر جوڑے بنائے ہیں, تو تم بتاؤ کہ پھر کون سے ہیں ان میں سے جو اللہ نے حرام قرار دیے ہیں, اور جو بھی تمہارا جواب ہوگا تم علم کی بنا پر بات کرو. اور پھر ساتھ میں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہے وہ ان کے اوپر ڈگری کر دی یہ بات کہہ کے کہ دیکھو تم
بقول تمہارے جو بھی چیزیں خدا نے حرام قرار دیں، کیا تم گواہ کے طور پہ اس وقت موجود تھے جب خدا تعالیٰ نے جانوروں کے بارے میں ہدایات دیں؟ لازمی طور پہ اس کا جواب یہی بنتا ہے کہ نہیں، کیونکہ یہ اپنی طرف سے مشرکین جو تھے یہ باتیں گھڑا کرتے تھے۔ اسی آیت کا اگلا ٹکڑا ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فمن اظلم، فمن پس کون ہے، اظلم سب سے زیادہ ظالم، ممن اس سے جو افترا جھوٹ گھڑے، اللہ اللہ پر، کذبن جھوٹ، لیضل تاکہ وہ گمراہ کر دے، الناس لوگوں کو، بغیر علم بغیر کسی علم کے۔ پس اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑے تاکہ بغیر کسی علم کے لوگوں کو گمراہ کر دے۔ ان اللہ، یقیناً اللہ تعالی، لا یہدی ہدایت نہیں دیا کرتا، القوم الظالمین ظالم قوم کے لوگوں کو، ظالم قوم کو اللہ تعالی ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہاں پہ جو یہ رکوع تھا وہ ختم ہوتا ہے۔ اب میں اگلے رکوع کی آپ کی خدمت میں تلاوت کرتا ہوں۔ اس تلاوت کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس رکوع کی آیات کا ترجمہ اور جو تفسیر ہوگی اس کی طرف انشاءاللہ تعالیٰ پھر لوٹ کر واپس آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فإنه رجس او فسقا اہل لغیر اللہ به فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحیم۔ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون۔ فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين۔ سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا۔ قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون۔ قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين۔ قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم
ولا تتبع اهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس رکوع کی تلاوت جو ہے وہ مکمل ہوئی۔ اب اس رکوع کی پہلی آیت نمبر 146 146 کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، قل کہہ دے، یہاں پہ مخاطب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، کہہ دیجئے، لا اجدو میں نہیں پاتا، لا نہیں اجدو میں پاتا، فی ما اس میں جو، اوہیا وحی کی گئی، الیہ میری طرف، محرمن حرام قرار دی گئی، علی طاعمن، علی طاعمن، طاعم کہتے ہیں کھانے والے کو، علی طاعمن کھانے والے پر، یطعمہ جب وہ کھاتا ہے اسے، الا مگر، ان یکونا کہ وہ ہو، میتتن مردہ، یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ لوگوں کو مخاطب کر کے یہ کہہ دیں کہ مجھ پر جو وحی نازل کی گئی ہے اس میں جو چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں کھانے والے کے لیے وہ صرف یہ ہیں، اور وہ 4 چیزیں جن کا ذکر آ رہا ہے۔ پہلی چیز یہ تھی ان یکونا میتتن، کہ وہ مردار ہو، یعنی پہلے سے مری ہوئی، ایسا جانور جو پہلے سے مرا ہوا ہو، پہلے سے مرے ہوئے سے مراد یہ ہے کہ جس کو ذبح نہ کیا گیا ہو، ذبح کیے جانے سے پہلے ہی وہ جانور مر جائے، اس کا خون نہیں بہایا ہوتا، اس وجہ سے وہ مردار ہوتا ہے، اور اس کا کھانا انسان کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے، مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا کھانا جائز نہیں رکھا۔ او دمن مسفوحا، دوسرے نمبر پہ فرمایا او یا دمن خون، مسفوحا بہایا ہوا، یعنی جو جانوروں کا خون ہوتا ہے جو بہہ جاتا ہے، جانوروں کا ہو یا کسی کا بھی خون ہو، خون بعض لوگ ہوتے ہیں جو خون کھاتے ہیں یا پیتے ہیں، تو یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی، یعنی کہ خون کا کھانا بھی جو ہے وہ حرام قرار دیا۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو مزید کھولا۔ آپ نے بیان کیا کہ بعض دفعہ ان ممالک میں لوگ سٹیک وغیرہ کھاتے ہیں، اور بعض خاص طرز پہ وہ سٹیک بنتی ہے جس میں کچھ نہ کچھ خون کے ذرات باقی گوشت کے اندر رہ جاتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ دیکھیں جب جانور کو ذبح بھی کیا جاتا ہے تو موٹے طور پہ جو خون ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے، لیکن پھر بھی گوشت کے اندر کچھ نہ کچھ خون باقی رہ جاتا ہے، جو جب اس گوشت کو پکایا جاتا ہے تو اس میں جو ہے وہ دکھائی دے جاتا ہے، کچھ نہ کچھ خون کا حصہ کچھ نہ کچھ باقی رہ جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اس کی بات یہاں نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اس خون کی بات ہو رہی ہے جو بہایا جاتا ہے، جو جسم سے نکالا جاتا ہے، اس کا استعمال انسان کے کھانے پینے کے لیے وہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ پھر حضور نے ایک یہ بھی بات بیان کی کہ بعض دفعہ لوگ سٹیک بنواتے ہیں، وہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ چونکہ اس کو نرم رکھوانے کے لیے ایک خاص طرز پہ جب پکایا جاتا ہے تو خون کا کچھ نہ کچھ حصہ اس میں باقی رہ جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ حضور نہیں کھاتے، ذاتی طور پہ حضور کو وہ پسند نہیں، اور حضور اس کا استعمال جو ہے وہ نہیں فرمایا کرتے تھے۔ آگے تیسری چیز جو شریعت محمدیہ میں حرام قرار دی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وہی یعنی قرآن میں فرمایا، او یا لحم خنزیر، خنزیر کا گوشت یعنی سور کا گوشت، سور کا گوشت کھانا بھی جو ہے وہ حرام قرار دیا۔ فَإِنَّهُ، اب وجہ بھی بتا دی، فَإِنَّهُ کیونکہ وہ ہے، پس یقیناً وہ ہے، رجسن ناپاک، لحم خنزیر کو ناپاک جو ہے وہ بیان قرار دیا گیا ہے۔ پھر آگے فرمایا او یا فسقن، خبیث، فسقن خبیث چیز، اوہلا جو حلال کی جائے، ذبح کی جائے، لغیر اللہ بھی اللہ کے سوا، یعنی کہ اس کو اس طرح پر حلال کیا جائے کہ اللہ کے سوا کسی اور کا نام اس کے اوپر پڑھا گیا ہو، یعنی غیر اللہ کے نام پر جو ذبح کیا جائے۔ تو یہ وہ 4 چیزیں ہیں جن کا جن کو حرام قرار دیا گیا ہے مسلمانوں کے کھانے کے لیے۔
میں دوبارہ یہ لسٹ پڑھ دیتا ہوں اس آیت سے. مردار، بہایا ہوا خون، سور کا گوشت اور ایسی خبیث چیز کہ اللہ کی بجائے اس کے غیر کے نام پر ذبح کی گئی ہو. یہ 4 چیزیں ہیں جو شریعت محمدیہ میں حرام قرار دی گئی ہیں کھانے کے لیے. اب ایک ایکسیپشن، یہ جو اوپر کی جو چیزیں بیان ہوئی تھیں ان کے بارے میں بھی ایک اللہ نے ایکسیپشن رکھ دی. فرمایا فمن اضطر، فمن پس جو، اضطر کا مطلب ہوتا ہے مستر کر دیا گیا ہو، یعنی کہ مجبور کر دیا گیا ہو. پس وہ جو بے بس ہو جائے، غیر باغن، غیر باغن کا مطلب ہوتا ہے بغیر کوئی خواہش رکھے. مراد یہ ہوتی ہے کہ ایسا شخص جو ہے وہ بغاوت کرتے ہوئے یہ نہیں کرتا، اس کی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ وہ یہ جو اوپر کی جو 4 چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں ان کو کھائے، لیکن بھوک کی وجہ سے وہ مجبور کر دیا جاتا ہے کیونکہ اور کوئی چیز اس کے استعمال کے لیے موجود نہیں ہوتی جس کو کھا کے وہ اپنی زندگی کو بچا سکے. پس ایسا شخص جو بھوک کی شدت سے نڈھال ہو جائے اور فاقے کی شدت ایسی ہو کہ وہ مجبور ہو جائے، تو ایسے شخص کے لیے جائز ہے کہ اوپر بتائی ہوئی جو چیزیں حرام قرار دی گئی تھیں ان میں سے کسی کا استعمال کر لے جو بھی اسے میسر ہو، مگر صرف اس حد تک کہ زندگی بچانے کے لیے، نہ کہ پیٹ بھرنے کے لیے. لہذا غیر باغن کا ترجمہ ہوگا کہ وہ بغاوت کرتے ہوئے نہیں، یعنی کہ جان بوجھ کے ایسا نہ کرے، اپنی مرضی سے ایسا نہ کرے، خواہش نہ رکھتا ہو کہ وہ ان جانوروں کا استعمال کرے جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، بلکہ حالات کی مجبوری کی وجہ سے وہ اس طرح اگر کرتا ہے تب اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس آیت کا آخری ٹکڑا بیان فرماتا ہے. اسی طرح فرمایا والا آدن، اور نہ ہی حد سے آگے جانے والا. جو حدود اللہ تعالیٰ نے لگا دی ہیں، اب یہاں پہ وہ حد کیا ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے کہ حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو. حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو کہ عمومی طور پہ 2 معنی بن سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ پہلے سے اس قسم کا انسان نہ ہو جو ان چیزوں کا استعمال کرتا ہو، یعنی مومن کہلا کے سور کا گوشت بھی کھاتا ہو، مردار بھی کھاتا ہو، دم مسفوحہ کا بھی استعمال کرتا ہو، یا جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے جاتے ہیں ان کا بھی استعمال کرتا ہو. ایک تو یہ بات ہے کہ وہ پہلے سے اس قسم کا بندہ نہ ہو. دوسرا اس کا یہ مطلب بنے گا کہ وہ اس حد کے اندر رہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی، یعنی کہ مجبوری کی حالت میں بھی صرف اتنا ہی استعمال کرے، اتنا ہی کھائے جتنا کی حد اللہ نے لگا دی. حد اللہ نے کیا لگائی؟ حد یہ لگائی کہ جتنا اس کے زندہ رہنے کے لیے کافی ہے. پیٹ بھرنے کی شرط نہیں رکھی کہ اگر بھوکے ہو اور کوئی چیز میسر نہیں اور صرف سور کا گوشت میسر ہے تو اتنا کھاؤ کہ پیٹ بھر جائے. یہ مراد نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ صرف چند لقمے اگر انسان کو بحالت مجبوری لینے پڑ جائیں کہ اس کی جان بچ جائے کیونکہ اور کوئی چیز اس کے پاس اس وقت دستیاب نہیں، تو صرف چند لقموں کے اوپر کفایت کرنی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ پیٹ بھر کے کھانا شروع کر دے، کباب بنانا شروع کر دے. یہ تو پھر شریعت کے ساتھ مذاق کرنے والی بات ہوگی. پس وہ جو مجبور ہو جاتا ہے اس کے بارے میں اللہ کا فتویٰ کیا ہے؟ فرمایا فَإِنَّ رَبَّكَ، پس یقیناً تیرا رب ہے، غفور، معاف کر دینے والا، رحیم، رحم کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا. پس اللہ تعالیٰ کی ان 2 صفات کو جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے آخر پہ بیان فرمائی ہیں، یہ مضمون ہمیں سمجھا دیا کہ وہ جو مجبوری کی حالت میں کوئی غیر جائز، ناجائز جو ہوتا ہے، ناجائز فعل اگر کرنے پر مرتکب ہو جائے، اس کا مرتکب ہو جائے، مجبور ہو جائے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا فتویٰ عمومی طور پہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیتا ہے، ان پہ رحم فرماتا ہے، بشرطے کہ وہ توبہ بھی کریں. اس لیے اگر کبھی انسان سے غلطی سے یا بحالت مجبوری اس قسم کا کوئی فعل ہو جائے تو اس کا تدارک یہی ہے کہ انسان توبہ استغفار کیا کرے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ کا رحم جوش میں آئے اور ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ اپنے رحم کے ذریعے سے رحم کی چادر میں لپٹتے ہوئے اس کو بخش دے. ایک واقعہ ذہن میں آتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک صحابی تھے حضرت یاسر بن عمار یا حضرت عمار بن یاسر، میرے خیال سے شاید ان کا نام حضرت عمار تھا اور وہ یاسر ان کے والد کا نام تھا. بہرحال یہ جو صحابی تھے ان کے والد اور ان کی والدہ اسلام کے پہلے شہداء ہیں، اور ان کی والدہ کو پیٹ میں نیزہ مار کے ابو جہل نے شہید کر دیا تھا، اور
آپ کے جو والد تھے ان کو شہید ان کا گلا گھونٹ کے کر دیا گیا تھا اور آپ کی آنکھوں کے سامنے کیا گیا، اور آپ کو بھی مارا پیٹا گیا، یہاں تک آپ کو تکلیف دی گئی کہ تکلیف کی شدت آپ برداشت نہ کر سکے، اور اس وقت ابو جہل نے آپ کو فورس کیا کہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کریں یا یہ کہ کوئی برا کلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف بولیں۔ آپ اس وقت کیونکہ تکلیف کی شدت سے نڈھال ہو چکے تھے اور مجبور ہو گئے تھے، آپ کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، آپ نے اس وقت حالت اپنی تکلیف کو کم کرنے کے لیے، کیونکہ ان کی برداشت جو تھی وہ وہاں پہ ختم ہو گئی تھی، انہوں نے وہ بات کہہ دی جو بھی ابو جہل اس وقت کہہ رہا تھا۔ اس کے بعد آپ روتے روتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کے سارے واقعے کی جو ڈیٹیلز تھیں وہ بتائیں اور کہا کہ یا رسول اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کے دل میں کیا ہے؟ میں نے کہا میں دل سے آپ کا شہدائی ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ اس وقت کیونکہ مجھے تکلیف اتنی دی جا رہی تھی، اس تکلیف کو رکوانے کے لیے مجھے وہ چیز کہنی پڑی جو ابو جہل نے مجھ سے کہلوائی، میں مجبور کر دیا گیا تھا۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر تمہارے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے تو یہ بات کافی ہے۔ صرف توبہ اور استغفار ہی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو انسان کو اگر مجبوری میں کوئی ایسا کام ہو جائے تو پھر توبہ استغفار کے ذریعے سے انسان کو اس کا تدارک کرنا چاہیے۔ اب یہ جو بات تھی کہ بعض دفعہ انسان مجبور کر دیا جاتا ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعتاً ایسا بھی کیا دور انسان کے اوپر آتا ہے کہ واقعتاً وہ کسی ایسی جگہ چلا جائے جہاں پہ اس کے پاس کھانے پینے کے لیے حلال چیزوں میں سے کوئی بھی چیز موجود نہ ہو۔ اول تو بہت ہی ریئر ہوگا کہ کوئی انسان اس قسم کے حالات میں سے گزرے کہ واقعتاً اس کے پاس جو حلال چیزیں ہیں، جائز چیزیں ہیں، وہ کھانے کے لیے یا پینے کے لیے موجود نہ ہو، اور صرف وہی چیز موجود ہو جو حرام ہے۔ پس یہاں پہ یہ بھی بتا دیا کہ اس طرح سے نہیں ہوتا کہ ہر دوسرا تیسرا انسان اٹھ کے یہ کہہ دے کہ ہاں جی میں مجبور تھا اس لیے میں نے سور کا گوشت کھا لیا یا یہ کر لیا یا وہ کر لیا، بلکہ ایک نہایت ہی ریئر ایکسیپشن کے طور پہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے۔ اب میں اگلی آیت کو لیتا ہوں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مزید ان جانوروں کا ذکر کیا جو پچھلی امت پر، یعنی کہ امت موسویہ پر، موسیٰ علیہ السلام کی امت پر یعنی یہودیوں پر جو بعض جانور حرام قرار دیے گئے تھے، اور ان کے حرام قرار دیے جانے کی وجہ کیا تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَى الَّذِينَ، اور عَلَى الَّذِينَ ان لوگوں پر، ہادو جو یہودی ہوئے، حرمنا ہم نے حرام قرار دیا، کلا سب یا ہر، ذی ظفر ناخن والا، یعنی ہر ناخن والا جانور ہم نے ان کے اوپر حرام قرار دے دیا تھا۔ یہاں پہ ناخن سے مراد کلا، جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں کلاز، وہ مراد ہے۔ پھر فرمایا وَمِنَ الْبَقَرِ، اور گایوں میں سے، وَالْغَنَمِ، اور بھیڑ بکریوں میں سے، حرمنا ہم نے حرام قرار دیا، علیہم ان پر، شہومہما ان کے، شہوم کہتے ہیں چربیوں کو، فیٹ کو، کہ بھیڑ بکریوں اور گایوں وغیرہ کی جو چربی تھی وہ بھی ہم نے ان کے اوپر حرام قرار دے دی، الا سوائے ما جو حملت چڑی ہوئی تھی، ظہورہما ان کی ریڑھ کی ہڈی پر، یعنی ان جانوروں کی ریڑھ کی ہڈی کے اوپر جو چربی چڑی ہوئی تھی وہ جائز قرار دے دی، اس کے علاوہ جو تھی وہ حرام قرار دے دی۔ پھر آگے فرمایا او یا، اول ہوایا، ہوایا کہتے ہیں انتڑیوں کو، یا جو انتڑیاں تھیں، یعنی کہ جو انتڑیوں کے ساتھ چربی لگی ہوئی تھی، او یا مختلطہ، ما جو اختلطہ ملی جلی تھی، بعظم ہڈی کے ساتھ۔ پس یہ تین قسم کی جو چربیاں تھیں ان کو جائز قرار دیا، یعنی وہ جو ریڑھ کی ہڈی پہ چڑی ہوئی ہو، یا وہ جو انتڑیوں کے ساتھ لگی ہوئی ہو، یا وہ جو کسی ہڈی کے ساتھ ملی جلی ہو، اس کے علاوہ جو بھی چربی جسم میں پائی جاتی تھی ان جانوروں کے، اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دے دیا۔
لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ مسلمانوں کے ہاں یعنی ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ نے جو چیز حرام قرار دی اس کی حرام قرار دیے جانے کی وجہ بیان کی کہ 3 چیزیں تو ایسی تھی جن کا استعمال ہمارے لیے صحت مند نہیں، ہماری صحت کو ان سے خطرہ ہے. مثلا سور کا گوشت ہے وہ صحت مند نہیں ہوتا، اسی طرح مردار کھانا بھی صحت مند نہیں ہوتا اور خون بھی صحت مند نہیں. اس وجہ سے یہ تینوں ایک رنگ میں زہر کا کام کرتے ہیں. اور جو چیز تھی اس کو بوجہ فسق ہونے کے یعنی غیر اللہ کے ساتھ مشروط ہونے کے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا. لیکن جب ہم یہود سے بات کرتے ہیں تو یہودی کہتے ہیں کہ اور بھی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہوئی ہیں. اب یہ جو ان کے لیے بعض ایکسٹرا چیزیں جو حرام قرار دی گئیں وہ اس وجہ سے حرام قرار نہیں تھی دی گئیں کہ ان جانوروں میں کوئی پلیدگی پائی جاتی تھی، بلکہ وہ چیزیں ایکسٹرا چیزیں جو ان کے حرام تھیں ان کے حرام قرار دیے جانے کی وجہ وہ یہودی خود تھے. جیسا کہ اسی آیت کا اگلا ٹکڑا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالکا، یہ اس لیے تھا یہ جزیناہم، ہم نے جزا دی انہیں، ببغیہم، ان کی بغاوت کی وجہ سے. یہ بغاوت کیا کرتے تھے اس وجہ سے ہم نے ان کو یہ جزا دی. یعنی کہ یہ جو بعض جانوروں کی چربیاں یا بعض اور باتیں جو حرام قرار دی گئیں وہ اس وجہ سے حرام قرار نہیں دی گئیں کہ ان کے اندر کوئی پلیدگی تھی یا ناپاکی تھی، بلکہ اس وجہ سے حرام قرار دی گئیں کہ یہودی قوم جو تھی یہ بغاوت کیا کرتی تھی اللہ تعالیٰ کے فرمان کے خلاف، اللہ کے نبیوں کے خلاف. اس کی سزا کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کھانے کی بعض اور چیزیں تھیں جو حرام قرار دے دیں. فرمایا وَإِنَّا، اور یقیناً ہم ہیں، لَصَادِقُونَ، یقیناً سچے، یعنی یقیناً ہم ہی ہیں جو سچے ہیں. اس بارے میں آپ کی خدمت میں جو بائبل کے بعض حوالہ جات ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، جس سے آپ کو قرآن کے اس بیان کی صداقت جو ہے آپ کے اوپر وہ اسے ثابت ہو جائے گی. مثلا بائبل کی کتاب ہے جس کا نام ہے لیویٹیکس، اس کے 3 باب یعنی 3 چیپٹر 3 چیپٹر کی آیت نمبر 17 میں یہ بات بیان ہے کہ جو چربی ہے اور جو خون ہے وہ نہیں کھانا. اسی طرح اسی کتاب لیویٹیکس یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ہی نازل ہوئی تھی اور یہ تورات کا حصہ ہے. لیویٹیکس کے چیپٹر نمبر 7 اور آیت نمبر 23 میں پھر مزید لکھا ہے کہ جو آکس ہے یا شیپ ہے یا گوٹ ہے ان کی کوئی بھی چربی جو ہے وہ استعمال نہیں کرنی. لیکن تالمود جو ان کی یعنی یہودیوں کی جو روایات کی اور احادیث کی کتاب ہے، فقہ کی کتاب بھی مانی جاتی ہیں، اس میں ایکسیپشن بیان کی گئی ہے کہ چربی تو حلال نہیں یا جائز نہیں لیکن بعض کیسز میں جائز ہے. اب وہ ایکسیپشن کیا ہے وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایکسیپشن یہ ہے کہ دیٹ وچ سٹکس ٹو دا ربس، کہ جو ہڈیوں کے ساتھ چربی جڑی ہوئی ہوتی ہے. یہ وہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کر دیا تھا، ما حملت ظہورہما، کہ جو ان کی ہڈیوں کے اوپر لگا ہوا ہو، چربی جو لگی ہو. اسی طرح وہ یہ بھی کہتے تھے کہ وہ چربی جو انتڑیوں کے ساتھ ملی جلی ہوتی ہے یا ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے اس کا استعمال بھی جائز ہے. اور اس کا حوالہ ہے انسائکلوپیڈیا بیبلیکا کالم 1544 اور 1545. یہ بعین ہی وہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہاں پہ بیان کی. وہی بات ہو بہو اسی رنگ اور شکل میں ہمیں بائبل میں اور ان کی اپنی کتب یعنی تالمود وغیرہ میں بھی پائی جاتی ہے. اب میں اسی مضمون کو لے کے آگے چلتا ہوں. اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے آیت نمبر 148 148، فَإِن پس اگر کذبوا وہ جھٹلا دیں کا تجھے، فَقُل پس کہہ دے، ربکم تمہارا رب ہے، ذو رحمت رحمت والا. ذو کا ترجمہ ہوتا ہے والا، ذو رحمت رحمت والا، واسعت یہ رحمت کی صفت بیان ہو رہی ہے
کہ وہ ایسی رحمت والا ہے جو واسع ہے، بہت وسیع ہے، یعنی بہت وسیع رحمت والا ہے۔ ولا اور نہیں یرد ٹالا جا سکتا، بأسہ اس کا عذاب، بأس کہتے ہیں تکلیف کو یا عذاب کو، اور اس کا عذاب یا اس کی طرف سے آنے والی تکلیف کو ٹالا نہیں جا سکتا، عن القوم المجرمین، ان سے القوم المجرمین مجرم قوم، یعنی مجرم قوم سے اس کا عذاب ٹالا نہیں جا سکتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ بہت وسیع رحمت والا ہے۔ یہ مضمون میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بیان کیا تھا کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ وسیع رحمت والا ہے، اور دوسری طرف اسی وسیع رحمت کا تقاضا بعض دفعہ یہ بن جاتا ہے کہ ایک قوم کو وہ عذاب بھی دے، اس لیے کیونکہ ایک قوم کے لیے عذاب دوسری قوم کے لیے رحمت کی شکل میں نمودار ہوتا ہے، یا بعض دفعہ ایک قوم اتنی ظالم ہو جاتی ہے، جس طرح کہ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مجرم کے لفظ سے ثابت کر دیا کہ جرم کرتے ہیں، اور جو مجرم ہوتے ہیں، جو ظالم ہوتے ہیں، ان کے ظلم سے بچانے کے لیے معصوم قوم کو، وہ لوگ جو معصوم ہوتے ہیں ان کو بچانے کے لیے، جو مظلوم ہوتے ہیں جن کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، ان کو بچانے کے لیے، ظالم کا ہاتھ روکنے کے لیے، مجرم کو سزا دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور اس ذریعے سے پھر اللہ تعالیٰ عذاب دیا کرتا ہے۔ اگلی آیت پہ چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے سَيَقُولُ، یقیناً ان قریب کہیں گے، الذین، وہ لوگ، اشرکو، جنہوں نے شرک کیا، لو شاء اللہ، لو اگر، شاء اللہ چاہتا اللہ، ما اشرکنا، ما نہیں، اشرکنا ہم شرک کرتے۔ اب اپنی طرف سے یہ جو مشرکین تھے انہوں نے ایک دلیل باندھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا کہ ہم شرک نہ کریں تو ہم ہرگز شرک نہ کرتے۔ بالفاظ دیگر وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے شرک کیا ہے تو اس وجہ سے کیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ ہم شرک کریں، ورنہ اللہ تعالیٰ ہمیں روک دیتا کہ تم شرک نہ کرو تو ہم رک جاتے۔ بس اللہ تعالیٰ کا نہ روکنا بتاتا ہے کہ ہمارا شرک در حقیقت کرنا خدا کی منشا کے مطابق تھا۔ آگے کہتے ہیں ولا آباؤنا، اور نہ ہی ہمارے آبا شرک کرتے اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا، یعنی کہ ہمارے آبا بھی جو شرک کرتے تھے اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے کرتے تھے، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کو روک دیتا۔ ولا حرمنا، اور نہ ہی ہم قرار دیتے، من شیء، کسی چیز کو۔ اب یہ ہے ان مشرکوں کا اعتراض۔ میں اس اعتراض کو ایک دفعہ دوبارہ کھول کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس جواب کی طرف چلیں گے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے۔ اعتراض یہ بنا کہ مشرکین کہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد اور ہم نے اگر شرک کیا ہے تو شرک کی وجہ اللہ ہے، نعوذ باللہ۔ وہ کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہتا کہ ہم شرک نہ کریں تو وہ ہمیں شرک کرنے سے روک دیتا، اس نے چونکہ ہمیں شرک کرنے سے نہیں روکا، اس کا لازمی یہی مطلب بنتا ہے کہ وہ یہی چاہتا تھا کہ ہم شرک کریں۔ یہ ہے دلیل جو مشرک باندھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا جواب دیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس بات کے 4 جواب دیے، 2 اسی آیت میں آئیں گے اور 2 اگلی آیت میں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلا جواب تو یہ دیا، کذالک، اسی طرح، کذب، جھٹلا دیا، الذین، ان لوگوں نے، من سے، قبلہم، ان سے پہلے، یعنی اسی طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلا دیا جو ان سے پہلے آئے تھے، حتیٰ، یہاں تک کہ، ذاقوا، انہوں نے چکھ لیا، بأسنا، ہمارا عذاب۔ پہلا جواب تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بتا دیا کہ دیکھو تم سے پہلے جو تھے وہ بھی یہی اعتراض کیا کرتے تھے کہ ہم نے جو شرک کیا ہے وہ اس وجہ سے کیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ ہم شرک کریں۔ اگر یہی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ یہ شرک کریں تو پھر کیا وجہ ہے کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا؟ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آنا بتاتا ہے کہ ان لوگوں کا خدا کے ساتھ شریک ٹھہرانا خدا کی منشا کے مطابق نہیں تھا، بلکہ ان لوگوں کی اپنی نفسانی خواہشات تھیں۔ یہ ہے پہلا جواب۔ دوسرا جواب اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان کیا، قل، تو کہہ دے، ہل عندکم، کیا تمہارے پاس ہے، من علم، علم میں سے، فتخرجوہ، پس
پس تخرجو تم نکال لاؤ ہو اسے لنا ہمارے لیے. مراد یہ تھی کہ اگر تمہارے پاس کوئی الہامی کتاب ہے جس میں یہ لکھا ہو کہ اللہ فرماتا ہے کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤ تو ہمارے سامنے نکال کے لے آؤ ایسی الہامی کتاب. یہ ہے دوسرا جواب جو اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کا بتایا. مراد یہ تھی کہ ایویں اپنی طرف سے باتیں بنا رہے ہو, تمہارے پاس کوئی اللہ کی طرف سے ایسی ہدایت نہیں آئی جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ تم خدا کی شریک ٹھہراؤ. ان تتبعونا ان اگر تتبعونا تم پیروی کرتے بھی ہو الا ظن تو ظن کی پیروی کرتے ہو, یعنی صرف خیالات کی پیروی کر رہے ہو. وَإِنْ أَنْتُمْ اور اگر تم تھے الا مگر تخرصون اٹکل پچو سے کام لیتے. مطلب یہ ہے کہ اور تم محض اٹکل پچو سے, یعنی کہ اندازے اور اپنی طرف سے جو انسان اندازے وغیرہ لگاتا ہے, گمان وغیرہ کرتا ہے, تم بس یہی کر رہے ہو, تمہارے پاس کوئی قطعی دلیل نہیں ہے, ایویں اپنی طرف سے باتیں بناتے ہو اور اپنے خیالات کی پیروی کر رہے ہو. خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک فٹ نوٹ دیا ہے, میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. حضور فرماتے ہیں اس آیت میں پہلے تو یہ اصولی سوال اٹھایا گیا ہے کہ یہ کہنا کہ اگر اللہ تعالی ہمیں شرک کی اجازت نہ دیتا تو ہم شرک نہ کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا ایسے کرتے. باپ دادا کے ذکر کے ساتھ ہی یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ وہ باپ دادا کی پیروی کر رہے ہیں, ورنہ اللہ تعالیٰ نے شرک کی کوئی تعلیم نہیں دی. اس کے مان بات فرمایا کہ اگر شرک کے متعلق تمہارے پاس کوئی الہامی کتاب ہے جس میں اس کا ذکر ملتا ہو تو لا کر دکھاؤ. وہی بات جو آپ کی خدمت میں تھوڑی دیر پہلے پیش کی تھی. اب اگلی آیت پہ چلتے ہیں, آیت نمبر 150, جس میں بقیہ 2 جواب اس اعتراض کے اللہ تعالیٰ نے پیش کر دیے. فرمایا قل تو کہہ دے فللہ پس للہ اللہ کے لیے ہے الحجت البالغہ. اللہ کے لیے کیا ہے؟ الحجت البالغہ. حجہ کہتے ہیں حجت کو, دلیل کو, بالغہ پہنچی ہوئی. بالغ بلیغ سے نکلا ہے, بلیغ کا مطلب ہوتا ہے جو فصیح و بلیغ ہو, بلاغت سے پر ہو, اور اس میں پہنچنے کا, کسی جگہ پہ پہنچنے کا مطلب پایا جاتا ہے. بلوغت کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے. بلوغت کہتے ہیں اس عمر کو جس میں پہنچ کے لڑکا باپ بننے کے قابل ہو جاتا ہے اور لڑکی ماں بننے کے قابل ہو جاتی ہے, اس کو بلوغت کہتے ہیں. اور اسلام میں اڈلٹ ہوڈ, جس کو اڈلٹ ہوڈ کہا جاتا ہے, وہ اس بلوغت کی عمر کو کہا جاتا ہے. مغربی ممالک میں یا اب تو بلکہ مشرقی ممالک میں بھی لوگوں نے یا حکومتوں نے اپنے لحاظ سے خود ایک ایج مقرر کر لی. مثلا امریکہ ہے, امریکہ میں بعض جگہوں پہ 19 سال کو بلوغت کی عمر سمجھا جاتا ہے, اڈلٹ ہوڈ سمجھا جاتا ہے. بعض جگہ پہ 20 کو, بعض جگہ پہ 21 کو. بعض ایسے ممالک ہیں جہاں پہ اس سے بھی زیادہ عمر جو ہوتی ہے 22, 23, 24, 25, اس کو یہ بلوغت کی عمر شمار کرتے ہیں اور اس سے پہلے نہیں کرتے. حالانکہ طبی طور پہ اور طبعی طور پہ یہ دونوں لحاظ سے یہ بات ثابت ہے کہ گرم علاقوں میں پائے جانے والے بچے بچیاں جو ہوتے ہیں وہ پیوبرٹی کی ایج کو, جس کو بلوغت کہا گیا ہے, جلدی پہنچ جاتے ہیں. یعنی وہ اس نیچرل ایج کو یا اس نیچرل کیفیت کو جلدی پہنچ جاتے ہیں جب ایک لڑکا باپ بننے کے قابل ہو جاتا ہے اور ایک لڑکی ماں بننے کے قابل ہو جاتی ہے. لہٰذا جب وہ اس ایج کو پہنچ جاتے ہیں, اسی ایج کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پہ شریعت کے تمام تر احکام ان کے اوپر نافذ کیے جاتے ہیں. یعنی یہ تو ممکن ہے کہ اس سے پہلے بعض احکام شریعت کے ان کے اوپر نافذ نہ ہو سکتے ہوں, لیکن جب وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو وہاں سے آنورڈز شریعت کے احکام ان کے اوپر جو ہیں وہ جاری سمجھے جاتے ہیں. پس اگر کوئی بلوغت کی عمر کو پہنچنے کے بعد پھر ان احکام کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ پھر قرآن پاک کی جو ہدایات ہیں اس کا ان کا منکر ایک رنگ میں, یا یہ کہ ان سے ان کا حق ادا نہ کرنے والا سمجھا جاتا ہے. میں دوبارہ یہ بات بتا دوں, بلوغت کی ایج کے بارے میں جو بات ہے, جو یہ ساری بحث ہے, اسلام نے اس کی بنیاد حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں اس عمر کے اوپر رکھی کہ جب لڑکا باپ بننے کے قابل ہو جائے اور لڑکی ماں بننے کے قابل ہو جائے. اسی لیے شادی کی جو عمر اسلامی طور پہ پہلے زمانے میں پائی جاتی تھی وہ بھی اسی چیز کو مد نظر رکھ کے پائی جاتی تھی
کہ جب لڑکا لڑکی اس عمر کو پہنچ جاتے کہ ان کے ہاں اولاد ہو سکتی ہے تو عمومی طور پہ اس ایج میں ان کی شادی ہو جایا کرتی تھی. لہٰذا اب سے چند دہائیوں پہلے تک بھی کئی ممالک میں یہی رواج چلتا آیا ہے کہ جس کو اب ہم چھوٹی عمر کی شادی کہتے ہیں، اس دور میں یعنی چند دہائیوں پہلے اسی ایج میں لڑکا لڑکی کی شادی جو ہے وہ کر دی جاتی تھی. خود حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی شادی جو ہے وہ بھی 15 یا 16 سال کی عمر میں بیان کی جاتی ہے، اور آپ کی جو پہلی بیگم تھی وہ آپ سے 2-3 سال کا شاید گیپ ہوگا. اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بچے تھے بچیاں تھیں سب کی شادی بھی جو ہے وہ تقریباً اسی ایج میں بتائی جاتی ہے، جو سمجھ لیں کہ 12 سال سے لے کے 15 سال کے درمیان کی جو ایج بنتی ہے. لہٰذا حضرت خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پہلی شادی تھی وہ بھی تقریباً اسی ایج میں ہوئی. حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحبزادہ حضرت قمر الانبیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شادی بھی اسی ایج کی تقریباً بیان کی جاتی ہے. صاحبزادہ مرزا شریف احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی بھی اسی ایج کی بیان کی جاتی ہے. حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر اسی طرح حضرت احمد الحفیظ بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً ان کی شادی کی بھی جو ایج ہے وہ تقریباً اسی بریکٹ کے اندر آ جاتی ہے. اس لیے کیونکہ اس زمانے میں آج سے یعنی کہ چند دہائیوں پہلے تک بھی رواج یہی چلتا آ رہا تھا، اور اسی وجہ سے جو اس عمر کی شادیاں ہوتی ہیں ان کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک طبی قانون بنایا ہے اس کے ماتحت ہی ایسا ہوتا ہے. لہذا اگر ہم اسلام سے پہلے کے دور میں بھی چلے جائیں وہاں پہ بھی ہمیں یہی دکھائی دیتا ہے کہ اسی عمر میں جو بلوغت کی عمر ہوتی ہے اس میں شادیاں ہوا کرتی تھیں. مثلا حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھیں، ان کی جب شادی ہوئی ہے تو ان کی شادی کے وقت جو عمر بیان کی جاتی ہے وہ بھی 12 اور 13 سال کے درمیان کی عمر بیان کی جاتی ہے. اور اسی ایج میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں ان کی پیدائش ہوئی، یعنی کہ جب حضرت مریم 12 سے 13 یا 14 سال کے درمیان میں تھیں اس ایج میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا ہمیں ذکر ملتا ہے. تو ہم یہ آیت نمبر 150 پڑھ رہے تھے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل تو کہہ دے فللہ، پس اللہ ہی کے لیے ہے، الحجت البالغہ، پہنچی ہوئی کمال تک پہنچی ہوئی حجت، دلیل. یہ تیسرا جواب ہے. یہ تیسرا جواب اس طرح بنتا ہے کہ مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے اگر شرک کیا ہے تو ہمیں شرک کے اوپر مجبور خدا تعالیٰ کی تقدیر نے کیا ہے. اگر خدا تعالیٰ نہ چاہتا کہ ہم شرک کریں تو ہم شرک نہ کرتے. ہمارا شرک کرنا بتاتا ہے کہ ہم مجبور تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک جواب، تیسرا جواب جو تھا وہ یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کی جواب یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ فورس نہیں کیا کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ تو دلیل سے بات کرتا ہے، اور دلیل بھی خدا کی وہ ہوتی ہے جو پہنچی ہوئی ہوتی ہے، کمال درجے پہ پہنچی ہوئی دلیل ہوتی ہے. اور یہ ایسی دلیل ہوتی ہے جو سیدھا دل میں داخل ہوتی ہے. وہ دلیل جو دل میں داخل ہو جائے وہ دل کو جیت لیتی ہے، انسان کو فورس نہیں کیا کرتی بلکہ اس کے دل کو جیت لیتی ہے. اس کے دل کے جیتنے کے نتیجے میں انسان کام کرتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو فورس کرتا ہے. ایک تو یہ جواب دے دیا. چوتھا اور آخری جواب ان کے اعتراض کا یہ دیا فلاؤ، پس اگر شاء، وہ چاہتا، یعنی اگر اللہ چاہتا، لہداکم، تو وہ ضرور تم کو ہدایت دیتا، اجمعین، سب کے سب کو. مراد یہ تھی اگر فورس ہی کرنا ہوتا اللہ تعالیٰ نے تو وہ تمہیں اچھی اور صحیح بات کی طرف کیوں نہ فورس کرتا. لازمی تھوڑی ہے کہ غلط بات کی طرف فورس کرتا. اگر فورس ہی کرنا ہوتا اللہ تعالیٰ نے تو وہ تمہیں صداقت کی طرف اور ہدایت کی طرف فورس کرتا. اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد سے ہی، اس وقت سے ہی اس کو فری ول دے دی، اس کو اختیار دے دیا کہ دیکھو یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے، جو سی چاہے اختیار کر لو. اگر اچھائی کو اختیار کرو گے تو اس کی جزا ملے گی، برائی کو اختیار کرو گے تو اس کی سزا ملے گی. بس اس کا ہمیں یہ اختیار دے دینا شروع دن سے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ خدا تعالیٰ ہمیں فورس نہیں کیا کرتا، نہ اچھائی کی طرف فورس کرتا ہے نہ برائی کی طرف فورس کرتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی تو دلیل ہے، جس کے دل میں وہ دلیل گھر کر جاتی ہے وہ بالآخر خدا تعالیٰ کے در پہ حاضر ہو جاتا ہے. تو جو یہ اعتراض کیا کرتے تھے اس کا ان 4 دلائل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے توڑ جو تھا وہ پیش کیا. اب
اگلی آیت پہ چلتے ہیں جو اس رکوع کی آخری آیت ہے. اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے قل تو کہہ دے ہلما. ہلما کا مطلب ہوتا ہے بلاؤ، بلا کر لے آؤ. ہلما بلاؤ شہداءکم، تمہارے شہداء تمہارے گواہ جو ہیں تم ان کو بلا کے لاؤ. الذین جو یشہدون گواہی دیں ان اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے حرم ھذا اس کو حرام قرار دیا. جاؤ اپنے گواہوں کو لے کر آ جاؤ جو یہ بتا دیں کہ ہاں جی اللہ تعالیٰ نے یہ جو جانور تھے یا یہ جو چیزیں تھیں ان کو حرام قرار دیا. فرمایا فَإِن شَهِدُوا فَإِن پس اگر شہیدو وہ گواہی دیں فَلَا تَشْهَدْ تو گواہی نہ دینا مَعَهُمْ ان کے ساتھ. وَلَا تَتَّبِعْ اور پیروی نہ کرنا احواء خواہشات کی الذین ان لوگوں کی کذبوا جنہوں نے تکذیب کی، جنہوں نے جھٹلا دیا بآیاتنا ہمارے نشانوں کو. والذین اور جنہوں نے یا وہ لوگ جو لا یؤمنون نہیں ایمان لاتے بالآخرتی آخرت پر وہم جبکہ وہ ہیں بربہم اپنے رب کے ساتھ یعدلون برابر کے شریک ٹھہرانے والے. یعنی وہ اپنے رب کا شریک ٹھہراتے ہیں، آخرت پر بھی ایمان نہیں لاتے، ہمارے نشانوں کو جھٹلاتے بھی ہیں، اپنی خواہشات کی پیروی بھی کرتے ہیں. بس ایسے لوگوں کی نہ گواہی ان کے ساتھ دینی ہے اور نہ ہی ان کے قدموں پہ چلنا ہے. یہاں پہ یہ رکوع ختم ہوتا ہے. میرے ساتھ درود شریف پڑھ لیں، اس میں شامل ہو جائیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. کل تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.